اس دائرے کے بعد ایک اور دائرہ ہے رشتوں کا، جو اس دائرے سے تھوڑا بڑا ہے، اور وہ دائرہ پڑوس کا دائرہ، جیران کا پڑوس۔ ہمارے گھر کے آس پاس جو لوگ رہتے ہوں وہ پڑوسی کہلاتے ہیں۔ اور پڑوس صرف گھر میں نہیں ہوتا، آپ کام کاج کر رہے ہیں، آپ کا ساتھ والا آپ کا پڑوسی، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہوا آپ کا پڑوسی۔ پھر پڑوسیوں کے حقوق بتلائے گئے ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل امین مسلسل میرے پاس پڑوسیوں کی بات کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے، بار بار آتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ جیسے اولاد وراثت میں شریک ہو جاتی ہے، وارث بنتی ہے، ایسے ہی کہیں پڑوسیوں کو میرا وارث نہ بنا دے، وراثت میں ان کو حصہ نہ دیا جائے۔ اتنی دفعہ حضرت جبریل پڑوسیوں کے حقوق بتلانے کے لیے آئے۔ اور ہم سے سب سے زیادہ تنگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایذا میں مبتلا ہوتا ہے وہ پڑوسی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے گھر کا گند، کچرا، کوڑا کرکٹ وہ بھی اٹھا کے پڑوسیوں کے دروازے کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ اپنے گھر کا گندا پانی، اس کا رخ بھی پڑوسیوں کے گھر کی طرف کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ ایذا میں مبتلا ہمارا پڑوسی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اللہ کے نبی قسم اٹھا رہے ہیں، اور 3 دفعہ۔ اللہ کے نبی ویسے بات کر دیں وہ سورج سے زیادہ روشن ہوتی ہے، وہ چاند سے زیادہ چمکدار ہوتی ہے، وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی قسم اٹھا رہے ہیں، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ، واللہ لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، کون مومن نہیں؟ لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مامون نہ ہو، محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ پڑھتا رہے نماز، کرتا رہے سجدے، پڑوسی کو تکلیف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو۔ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ اس کے 3 حق ہیں، پڑوس کا حق بھی ہے، اسلام کا حق بھی ہے، اور رشتہ داری کا حق بھی ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جو پڑوسی ہو اور مسلمان ہو، رشتہ دار نہ ہو، اس کے 2 حق ہیں، پڑوس کا حق بھی ہے، اسلام کا حق بھی ہے۔ اور تیسرا وہ پڑوسی جو صرف پڑوسی ہو، رشتہ دار بھی نہ ہو، مسلمان بھی نہ ہو، الجار المشرک، کافر پڑوسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق بھی بیان کیا کہ تیرا پڑوسی کافر بھی ہے، تب بھی تیری طرف سے اسے کوئی ایذا، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا پڑوسی ہمارا سگا بھائی ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ رات کو سکون سے نہ سوئے،
یہ دوسرا دائرہ ہے رشتے کا. ہم اللہ کے بندے ہیں.